الحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم لائق سر تکریم علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں عزیزم محترم مولانا غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب کا اور عزیزم حاجی طالب حسین گبول صاحب کا اور ان کے رفقا کا، کیونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، ان سب دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار کہ انہوں نے اس مبارک اور نورانی محفل میں مجھے یاد کیا اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا کیا۔ ابھی آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے والے یا ناظرہ پڑھنے والے بچوں کی دستار بندی کا خوبصورت منظر دیکھا، اور یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے، عربی سے واقف نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید فر پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو شخص وہ زبان نہ جانتا ہو اور وہ کتاب پڑھ کے سنا دے، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر آج کل معاف کیجئے، محفل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے سجی ہے، لیکن بات چلی ہے تو میں کہتا چلوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک چکر چلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ پیغام بظاہر ایسا ہے کہ لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات و ثمرات وہ بہت خوفناک ہیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے، عمل کے لیے، اور ہم جناب اس کو بغیر سوچے سمجھے رٹ لیتے ہیں طوطے کی طرح، اور اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جی ایک کتاب ہو، اس کے اندر بڑے نادر نسخے لکھے ہوئے ہوں، حکیموں کے لیے وہ گویا نادر روزگار چیز ہو کہ اگر وہ ان نسخوں کے مطابق دوا تیار کریں تو وہ ان کی دکان چمکے اور ہر وقت رش لگا رہے اور مریضوں کا جم گھٹا بنا رہے۔ اب وہ کتاب جس کے اندر اتنے شاندار نسخے ہیں، اگر کوئی شخص رٹ کے اور سنانا شروع کر دے تو کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ ان دواؤں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح وہ نسخے رٹ کے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کہنے لگے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو ظاہر ہے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کے لیے ہوتی ہے، علم کے حصول کے لیے ہوتی ہے، لطف و لذت کے لیے ہوتی ہے، عزت و وقار کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ اگر اس طرح… بہت شکریہ۔ میں ایک ذرا گزارش کرتا چلوں، ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن صرف جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ تو ہاتھ چومنا بھی اسی طرح ہے کہ کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہم مستحب کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں، اب وہ بزرگ دکھائی نہیں دیتے، وہ تو اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ میرے ساتھ مہربانی کریں، مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ملائیں، کیونکہ مصافحے سے روکنا یہ تو تکبر ہے، اور یہ تکبر یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو مصافحہ ضرور کر لیا کریں، لیکن ہاتھ چوما نہ کریں۔ دوست ہاتھ چومے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے
اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ معاف کیجئے، میں نے یہ بات اس لیے شروع میں کہہ دی کہ میں بار بار درمیان میں لوگوں سے ہاتھ کھینچتا رہوں۔ کوئی مصافحہ کر رہا ہو آدمی ہاتھ کھینچے، اچھا نہیں لگتا نا، تو اس لیے اگر آپ ہاتھ چومنے کی کوشش کریں میں کھینچوں گا، آپ کو بھی برا لگے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، بات وہ نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتاب ہوتی ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، علم کے حصول کے لیے، عمل کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب اس لیے تو نہیں ہوتی کہ بس جناب کتاب کو رٹ لیا جائے اور رٹتے رٹتے وہ جناب اس کو اسی طرح دہرا دیا جائے، اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب ایک عام آدمی تمام بات سنتا ہے، کہتا ہے بھئی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں دراصل لوگوں کو چکر دیا گیا ہے۔ میں مانتا ہوں قرآن مجید کو اگر ہم سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو کیا بات ہے، قرآن کا اصل مقصد نزول جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بات یہ ہے، دو تین باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو شاید مسئلہ آسان ہو جائے سمجھنا۔ پہلی بات یہ کہ کیا رب کائنات نہیں جانتا تھا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے والے سب لوگ عرب نہیں ہوں گے؟ جانتا تھا نا۔ اور کیا کوئی عالم دین، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا وہ یہ فتویٰ دے گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر عربی سیکھنا یہ لازم ہے، واجب ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور قرآن تو عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، معمولی سی عربی جاننے سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ قرآن کو کے لیے لازم قرار دے دیں کہ نہیں جی اگر سمجھو گے تو تبھی اس کا فائدہ ہے ورنہ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ لازم قرار دے دیا وہ عربی پڑھیں، عربی سمجھیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اجنبی زبان، جن کی زبان عربی ہے ان کی بات تو اپنی ہے، لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے کیا وہ سب لوگ عربی آسانی سے سمجھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے؟ نہیں۔ تو پھر جو لوگ عربی نہیں سیکھ سکتے پھر ان کو تو پھر قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، پھر ان کا کلمہ پڑھنے، مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر عرب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بھی بے تکی بات ہو گئی۔ بھائی میں نے ابھی تفصیل سے کہا ہاتھ مت چومیے، کوئی ضد کرنے کی بات نہیں ہوتی بھائی، یہ تو چڑھانے والی بات ہے، ذرا مہربانی کریں میرے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں مختلف بولیاں بولنے والے ہیں۔ ہماری زبان اگر اردو ہے، آپ کی زبان اگر سرائکی ہے، کسی کی زبان پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا ہے، یہ تو چلیے یہاں کی ڈائلیکٹس ہیں، مقامی زبانیں ہیں۔ اسی طرح کوئی فارسی بولنے والا ہے۔ اب آپ کے فارسی کے اندر بے شک اسلام کا بڑا لٹریچر ہے، لیکن فارسی جس کو آتی ہو، عربی نہ آتی ہو، کیا وہ فارسی جاننے والا قرآن سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ترکی زبان ہے، ترکی میں بھی اسلام کا بہت لٹریچر ہوگا، لیکن جس کو ترکی آتی ہے، عربی نہیں آتی، کیا وہ قرآن سمجھ لے گا؟ نہیں۔ انڈونیشین لینگویج، انڈونیشیا کی جو زبان ہے، وہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی اسلامی سلطنت انڈونیشیا ہے۔ اب وہاں پر رہنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں ان لوگوں کو عربی نہیں آتی، تو آپ یہ تمام ایرانیوں کو، تمام ترکیوں کو، تمام جناب انڈونیزین کو اور جناب تمام بر صغیر کے رہنے والوں کو، بنگلہ دیش کے اندر ان کی آبادی ماشاءاللہ پاکستان سے تو خیر اب کم ہے، لیکن بہرحال وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی زبان بنگالی ہے، ان کو بھی عربی نہیں آتی، تو ان سب کو پھر قرآن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ان کو کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چلو بھئی بخشش ہو گئی، نجات ہو گئی، باقی ان کے علم کے، تقوی کے، طہارت کے اور فضیلت کے درجات طے کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو جناب محترم، ایک تو یہ بات کہ چونکہ ہر ایک شخص پر عربی سیکھنا لازم نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بات، یہ دلیل، یہ ناقص ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کتاب جس کے لیے ہے
اس کو اگر اس کتاب سے فائدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بیکار بات ہے۔ اب جو ایک کتاب ہے ایم اے کی کلاسز کے لیے ہے، ایک کتاب ہے بی اے والوں کے لیے ہے، ایک کتاب میٹرک والوں کے لیے ہے، ایک ہے پرائمری والوں کے لیے۔ اب پرائمری کا بچہ ایم اے کی کتاب اٹھائے، اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کا فائدہ صرف ایم اے کے لیول پہ جو پہنچا ہے وہی اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایم اے پاس جو کر چکا ہے وہ پرائمری کی کتاب اٹھا کے پڑھتا رہے، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اس سے بہت آگے جا چکا، وہ اس کے لیے تو بالکل بچکانا چیز ہے، اس سے بھی اس کو اب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کتاب جس کے لیے ہے اگر اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کتاب اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کیا صرف عربی جاننے والوں کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف کسی خاص عقل رکھنے والوں کے لیے ہے؟ جو زیادہ ذہین نہیں ہے کیا قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جو پڑھے لکھے ہیں کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جو بہت متقی اور پارسا نہیں ہیں، جو عابد و زاہد نہیں ہیں، شب بیدار نہیں ہیں، کیا ان سے قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ یارو قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو ہر شخص کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق اس کے اندر نفع رکھا ہے اللہ نے۔ کوئی عربی جانتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے، یہ سب سے بڑھ کر فائدہ ہے۔ اور جو عربی نہیں جانتا لیکن چلیے وہ جیسے اردو اور فارسی پڑھنے والے عربی زبان پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو چاہے وہ نہ سمجھتا ہو لیکن قرآن پڑھنے سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سرے سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ صرف قرآن کو اگر کھول کے دیکھ لے، اس کی اوراق پر، اس کے نقوش پر، الفاظ پر نگاہیں دوڑا لے، اس کے لیے بھی فائدہ ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر سرے سے صحیفہ قرآن موجود ہی نہیں ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا یا آنکھوں سے معذور ہے، تو وہ کسی سے قرآن کی تلاوت سن لے، اس سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن چونکہ تمام عالم انسانیت کے لیے تھا، اس لیے اس میں سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو اللہ نے اس کا اعجاز رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں کہ جو ان زبان نہ جانتا ہو وہ کوئی اس کو پڑھ کے دکھا دے، یہ قرآن ہے، عربی نہیں جانتے لیکن پڑھ سکتے ہیں۔ ترکی اور انڈونیشیا کا تو رسم الخط بھی مختلف ہے۔ اردو اور فارسی بولنے والے چلیے ان کا رسم الخط تو عربی سے ملتا جلتا ہے نا، لیکن جو بنگالی ہیں ان کا رسم الخط تو ہندی جیسا ہے، ان کو وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ انڈونیزین جو ہیں ان کا رسم الخط بہت ہی عجیب و غریب ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ جو ترکی ہے پہلے وہ یہ فارسی کے انداز میں لکھی جاتی تھی، لیکن جب یہ آج سے کوئی 100 سال پہلے وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور انگریزوں کی سازش کے نتیجے وہ وہاں پر سعودیہ کے اندر یہ سعودی حکومت قائم ہوئی اور ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کا وہ بساط لپیٹ دی گئی، تو وہاں پر انہوں نے ترکی زبان کا رسم الخط بھی بدل دیا۔ جو پرانی کتابیں ہیں ترکی کی وہ کچھ فارسی رسم الخط سے ملتا جلتا ہے وہ، لیکن آج جو ہے وہ کچھ انگریزی رسم الخط سے ملتا جلتا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو دین اور مذہب سے بیگانہ کرنے کے لیے ان کا رسم الخط بدل دیا تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ترک مسلمان تو ہیں تو قرآن مجید تو پڑھتے ہیں نا۔ تو حضرات مکرم میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اچھا اب یہ رہی بات کہ جی ہم اس سے نہیں سمجھ سکتے، پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر تم کسی مرض کا شکار ہو اور کسی طبیب کے پاس جاؤ، وہ طبیب تمہیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ نسخہ لے کے تم دوا خانے پہ جاتے ہو، اس سے دوا بنواتے ہو اور لے کے آتے ہو، تو تمہیں نہیں پتا کہ وہ دوا اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، تمہیں نہیں پتا وہ دوا کیسے تیار ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تمہیں نہیں پتا، لیکن جب وہ دوا کھاؤ گے
تو صحت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فائدہ ہوگا نہیں یا نہیں ہوگا؟ یا اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس دوا کے اندر کیا ہے، تمہیں فائدہ کیسے ہو؟ نہیں معلوم. آپ جو میڈیکل سٹور سے دوائیں لے کے آتے ہیں، آپ نے فارمیسی نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو نہیں پتا اس دوا کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کمپوننٹس کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، آپ کو نہیں معلوم. لیکن دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے نا؟ نہیں پتا اس میں کیا ہے، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. تو رب کائنات نے اگر ایک عام حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھے اور وہ ہم دوا لے کے آئیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں کیا، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یارو وہ جو احکم الحاکمین ہے اس نے ہمارے لیے جو نسخہ کیمیا بھیجا ہے، ہمیں نہ پتا ہو کہ اس میں کیا ہے، تب بھی اگر وہ پڑھیں اس کو اپنائیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. معاف کیجئے میں ذرا مشکل فیلڈ کی طرف نکل گیا اور وہ بس ذہنی رو اس طرف چل پڑی تو بس اسی طرف چل پڑا. لیکن میں میلاد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر کے پھر میں ایک آدھ نصیحت کر کے آپ سے رخصت اور اجازت کا خواستگار ہوں گا. حضرات مکرم، رب کائنات نے ہم سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا. حاکم بھی، محکوم بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، نیک بھی، بد بھی، سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا. اور پھر کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے. فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کیا اور بلا کا نعرہ لگایا، بے شک کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اور پھر آقا کریم کی دیکھا دیکھی، آپ کی تقلید میں، آپ کے ساتھ آپ کے عمل کے مطابق عمل دہراتے ہوئے ہم سب نے بھی بلا کہا اور اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. اب یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہ عالم بالا کی بات ہے. اب انسان جب عالم اجسام میں آتا ہے، عالم ذیلی میں آتا ہے، اب ہر عالم کے اپنے اپنے قوانین ہیں، اپنے اپنے وہاں پر قواعد ہیں، ضوابط ہیں. اب اس دنیا کے، اس عالم کے قوانین مختلف. یہاں آنکھوں پر حجاب، یہاں نگاہوں پر پردے، یہاں پر اس ہستی کو دیکھنا ممکن نہیں جس کی الوہیت کا اقرار کیا تھا، جس کو اپنا رب تسلیم کیا تھا. لیکن ہمارے لاشعور میں ایک گونج ہے، خلش ہے، کسک ہے. ہاں بھئی کسی کو رب مانا تھا، وہ ہستی ہے کہاں؟ وہ نگاہوں سے اوجھل. اب وہ جو خلش اور کسک ہے وہ انسان کو اکساتی ہے، ترغیب دلاتی ہے، بھئی اسے ڈھونڈو نا جس سے ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو انسان جب نکلا تو صحرا سے گزرا. صحرا کی چمکتی ریت، اونچے نیچے ٹیلے، اس کی وسعت، اس کا حسن وہ دیکھ کے مروب ہوتا ہے، مبہوت ہوتا ہے اور ذہن سے وہم گزرتا ہے کہیں یہی تو خدا نہیں. لیکن اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے پہاڑوں پر. وہ سوچتا ہے کہ وہ ریت اور مٹی، یہ پتھر، اور پتھر طاقت کا مظہر ہے اور سجدہ تو طاقت کو ہوتا ہے. وہ پست تھے، چھوٹے تھے، اور یہ پہاڑ ہیں، بلند ہیں، ان کے اندر جاہ و جلال ہے، ان کے اندر تمطراق ہے، ان کے اندر شان و شوکت ہے. بھئی یہ اس قابل ہے، ان کو سجدہ کرنا چاہیے. وہ ان پہاڑوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے. وہ سوچتا ہے آگ کی طاقت پتھر سے بڑھ کر ہے تو پھر آگ کی پوجا ہونی چاہیے. وہ آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور جب سمندر سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے حد نگاہ تک پانی ہی پانی، یہ بے حد و بے حساب پانی. سوچتا ہے آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی. یارو پھر یہ پانی کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے. وہ اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے. پھر جب 14ویں کا چاند چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چاند کے اثر سے سمندر کے سینے میں اضطراب ہو گیا ہے. موجیں بے قابو ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑی ہیں، جوار بھاٹے کی کیفیت ہو گئی، مد و جزر کا عالم ہے. وہ سوچتا ہے اتنی دور سے چاند اگر سمندر پر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، پھر چاند کی طاقت کے کیا کہنے. پھر وہ چاند کو اپنا خدا مان لیتا ہے. پھر جب سورج نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے تو چاند پھیکا پڑ گیا ہے.
کہ چاند کا چراغ بجھ کے رہ گیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چاند کے اندر تو وہ حدت نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے، وہ کر و فر نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ خیرگی کی کیفیت نہیں ہے جو سورج کے اندر ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہیں، سورج کے آگے تو چاند کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں سورج اس قابل ہے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے، وہ وہاں ماتھا ٹکا دیتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ آج تک میں نے جس کو سجدے کیے ہیں، جس کو اپنا خدا مانا ہے، وہ سب اس کے اشاروں کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو خدا مانا تھا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کو خدا مانا تھا اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کے سامنے سر جھکایا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کی عبادت کی تھی اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، پھر یہی خدا ہوگا، یہی معبود ہوگا، یہی پوجا کے لائق ہوگا اور یہی پرستش کے قابل۔ لیکن یارو پھر عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور عجیب کیفیت سے گزرتا ہے جب وہ اس ہستی کو سجدہ کرنے کا تصور اپنے سر میں بسا کے اور اس کی عبادت کا خیال سینے میں سجا کے جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے۔ یارو پھر اس پر ایمان و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ہستی جس کو اپنا خدا مانتی ہے اس کے سوا پھر خدا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر وہاں کے دستور کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ وہاں پہ طریقہ یہ تھا، آج کل آپ نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہو، عام کرنا ہو، پبلیسائز کرنا ہو تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اخبارات میں اشتہار دے دیجئے، پینہ فلیکس بنوا لیجئے، ہینڈ بل چھپوا لیجئے، پوسٹر لگوا لیجئے، اخبارات کے اندر ایڈز دے دیجئے اور ٹی وی کے اوپر بھی اشتہارات چلوا دیجئے، اور آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ پبلسٹی کی مہم چلتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کسی شخص کو اگر اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتا تھا۔ جنہوں نے سن لیا سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں سنا اس تک سننے والے لوگ پیغام پہنچا دیتے، فلاں بندہ اس نے کوئی اہم بات کرنی ہے، چلو جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اس کی بات سن لو۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے آبادی بھی کم ہوتی تھی اس وقت، دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس شخص نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا، ضروری پیغام دینا ہوتا تھا، وہ کہہ دیا کرتا تھا۔ حضرات مکرم اسی دستور کے مطابق جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، سب اکٹھے ہو گئے، تو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ بولنا آپ کی عادت نہیں ہے، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی کو آپ سے کوئی نسبت نہیں ہے، یقیناً مانیں گے، آپ تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اگر مجھے صادق مانتے ہو، مجھے اگر گناہوں سے پاک مانتے ہو، خطاؤں سے مبرہ مانتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں، ارے وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یارو ذرا غور کرنے کا مقام ہے، میرے آقا کریم نے لوگوں کو جمع کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میرے پاس وحی آئی ہے، جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم تک اس کا حکم پہنچا دوں اور اس نے مجھے رسول بنایا ہے۔ نہیں، آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا اللہ کا حکم، نہیں فرمایا وحی آئی ہے، نہیں فرمایا جبریل آئے ہیں، فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کو ہر شک شبے سے جھوٹ سے بالا کر مانتے ہو، اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کو
ہدایت دی، انسان اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، یہ اپنے شرف اور فضیلت کو بھلا چکا تھا. کبھی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کبھی آگ اور چاند اور سورج کی پرستش میں مبتلا ہے. یارو اس کو اس کی عظمت کا احساس دلایا ہے تو میرے آقا کریم نے دلایا ہے. اور رب کائنات نے بھی پھر کس طرح اعلان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب کائنات کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے عظمتوں والا رسول بھیجا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جناب عجیب بات کرتے ہیں آپ. دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا مگر آپ کو اے محبوب نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو آقا کریم العالمین کے لیے رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، زمین و آسمانوں کے لیے رحمت ہے، چاند سورج کے لیے رحمت ہے، خشک و تر کے لیے، برگ و بر کے لیے رحمت ہے، ذرہ و صحرا کے لیے، قطرہ و دریا کے لیے رحمت ہے. تو وہ جب تمام کائنات کے لیے رحمت ہے تو رحمت تمام کائنات کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے. احسان صرف مومنوں پہ چڑھایا ہے، یہ کیا بات بنی؟ جب تمام کائنات کے لیے رحمت ہے تو احسان بھی تو تمام کائنات پہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کی کہ جناب بات یہ ہے، فرض کیجئے آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہے، استاد ہے اور دیانتدار استاد ہے، محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے کہ لوگ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آپ کے گھر پہ آئیں. آپ ان پر محنت کر رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں، اجالے تقسیم کر رہے ہیں. تو آپ تو سب بچوں پر محنت کر رہے ہیں، لیکن سب بچے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ کا لیکچر، آپ کا سب پڑھائے ہوا سبق توجہ سے سنتے ہیں، ذہن نشین کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں ہوم ورک کر کے آتے ہیں، کتابیں کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو ازبر کرتے ہیں. اور محنت اور امتحان قریب آئے تو پھر زیادہ محنت کرتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو سکے. لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو آپ تو سب پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر وہ کامیابی کے زینے چڑھتے ہیں، معاشرے میں کسی اچھے مقام پر پہنچتے ہیں، اور دوسرے بچے جو ایسے ہی وقت گزارتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اب آپ کا احسان تو سب پر ہے، آپ نے تو پڑھایا ہے، لیکن احسان جتانے کی بات آئے گی تو جنہوں نے آپ سے پڑھ کے کسی مقام پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے جو لوگ، تو وہ تو مانیں گے کہ صحیح واقعی بڑی مہربانی کی آپ کی، آپ نے ہمارے ساتھ مغز ماری کی، محنت کی، ہم پر توجہ دی، ہمیں علم دیا، فیض بانٹا. اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے ہم اس مقام تک کیسے پہنچتے؟ لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں اگر ان پر احسان جتانے کی کوشش کی تو کہیں گے صحیح آپ پتہ نہیں کس طرح پڑھاتے تھے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا. قسم لے لیجئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم تو پہلے بھی کورے تھے، آج بھی کورے ہیں. آپ کو شوق ہے احسان جتانے کا تو شوق پورا کرنے. یارو آپ کا احسان تو سب پر ہے، لیکن احسان جتائیں تو ان پر جتائیں جنہوں نے فیض پایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے. تو اللہ کا احسان تو تمام کائنات پہ ہے کہ رسول رحمت بھیجا ہے، لیکن جتایا ان پہ ہے جنہوں نے فیض پایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے. حضرات مکرم رب کائنات نے معاف کیجئے، اب عصر کا وقت آج کل تنگ ہو جاتا ہے، سورج جلدی منہ چھپا لیتا ہے، اور آپ نے بھی عصر نہیں پڑھی، میں نے بھی نہیں پڑھی. اس لیے میرا خیال ہے تقریر چھوڑ کے صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نصیحت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقریریں کر کے وعدے نعرے لگا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اس کا فائدہ نہیں جب تک کہ آپ کوئی نصیحت پلے باندھ کے نہ جائیں. آج کی دنیا کا میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہم اپنے بچوں کو بری راہوں سے کیسے روکیں. ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف خرابی ہے، بے حیائی اتنی ہو گئی ہے. انٹرنیٹ پہ جو مغلظات ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر بھی آج کل وہ کیبل بھی ہے اور جناب جانے کیا کچھ ہے. اب سمجھ نہیں آتی، اب بچوں کو ہم کسی کمرے میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے، کسی جزیرے میں لے جا کے باقی دنیا سے کاٹ کے تو پروان نہیں چڑھا سکتے. اب ہم ان کو اگر نیٹ نہ دیں، اگر کمپیوٹر نہ دیں تو ان کے لیے پڑھائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے. وہ گوگل پہ جانا پڑتا ہے، کوئی اسائنمنٹ دی ہو تیار کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد لینی پڑتی ہے. اب کرے تو کیا کرے؟ یارو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہم صرف اتنا کریں
ہم نصیحتیں تو کرتے ہیں، ماشاءاللہ بچے کو لے کے بٹھایا، بیٹے سچ بولا کرو، سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اگر جھوٹ بولو گے تو کوئی تمہاری بات کا اعتبار ہی نہیں کرے گا، اور جھوٹ کا پول تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، پھر ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ یہ جناب نصیحتیں فرما رہے ہیں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا جاؤ بیٹے ذرا دیکھو کون ہے، میرا پوچھیں تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچہ بھی گھن چکر بن جاتا ہے، اتنی دیر سے جو نصیحتیں فرما رہے تھے اس پہ عمل کرنا ہے، یا جو اب ٹریننگ دے رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ یارو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بری راہوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا ان کو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود تو برائی کرتے رہیں، بے حیائی کے کاموں میں مشغول رہیں، اور بچوں کے بارے میں توقع رکھیں کہ وہ نیک راہوں پہ چلیں گے۔ ایک خود اچھا بن کے دکھائیں، دوسرا حتی الامکان ان کو بری صحبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے بچوں کے نزدیک ان کے والدین اور ان کے استاد یہ آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، تو جن جیسا وہ بننا چاہتے ہیں وہ اچھے ہوں گے تو وہ اچھے بنیں گے۔ خلیل جبران ایک فلسفی گزرا ہے لبنان کا، تھا وہ کرسچن عیسائی تھا، لیکن اس کی بات بڑی حکمت والی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ حکمت کی بات جہاں بھی ملے چھوڑو نہیں، وہ لے لو، وہ تمہاری ہے، گم ہوئی تمہاری متاع ہے، وہ تمہیں لے لینی چاہیے۔ اس نے کہا، وہ بنیادی طور پر بچوں کے بارے میں کہا کہ some souls are like sponges، کہ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سفنج کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم بچپن میں جب اسکول جاتے تھے تو سلیٹ ہوتی تھی ہمارے پاس، وہ سلیٹ صاف کرنے کے لیے وہ سفنج کا ایک ٹکڑا دھاگے سے بندھا ہوا ہوتا تھا۔ آج کل بچوں کو سفنج کی سمجھ نہیں آتی، لیکن فوم سمجھتے ہیں۔ یہ جو فوم کی گدیاں بستر ہوتے ہیں، یہ فوم جو ہے اس کو سفنج کہتے ہیں۔ کہتا ہے some souls are like sponges, you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you۔ یہ جو بچے ہیں یہ فوم کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ تم سے جذب کریں گے وہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، فوم کا ایک ٹکڑا لیا آپ نے، وہ ٹکڑا آپ نے پانی میں ڈبو کے نکالا، اب نچوڑیں گے تو کیا نکلے گا؟ اور فوم کا ٹکڑا آپ نے دودھ میں ڈبویا نکالا، اب نچوڑیں گے کیا نکلے گا؟ اور فوم کا ٹکڑا آپ نے کیچڑ میں یا پیشاب میں ڈبو کے نکالا، اب نچوڑیں گے کیا نکلے گا؟ یارو خلیل جبران کہتا ہے بچے بھی فوم کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ تم سے جذب کرتے ہیں نا وہی تمہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو ہم سے اگر وہ اچھائی جذب کریں گے تو ہمیں ان سے اچھائی ملے گی نا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے امت کو حکم بعد میں دیا، پہلے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہماری طرح نہیں اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت نہیں۔ اگر ہمیں حکم دیا ہے تمہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو خود صرف 5 نمازیں نہیں پڑھی، 5 نمازوں کے علاوہ تہجد آپ پہ فرض ہے، تہجد فرض کے طور پر پڑھی، پھر اشراق، چاشت، توابین اور کتنے نوافل، وہ سب پڑھ کے پھر ہمیں حکم دیا تم 5 نمازیں تو پڑھ لیا کرو۔ اگر ہمیں حکم دیا مال کا 40واں حصہ تمہیں غریبوں کو دینا ہے، اور یہ ان کا حق ہے، احسان نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ اب تم یہ مت کرو کہ جناب یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، جناب رات دن میں نے لگائے ہیں اور پائی جوڑی اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ارے انہوں نے تمہیں تو 40واں حصہ بانٹنے کا حکم دیا ہے، خود تو سارا گھر خدا کی راہ میں لٹا کے دکھایا ہے۔ تو میرے آقا کریم کی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے کہ جو حکم دیتے ہیں پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہی چیز اگر ہم اپنا لیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنی مثال رکھیں، اچھے بن کے دکھائیں، پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں مولا ہمارے بچوں کو بھی بری راہوں اور برے کاموں سے بچا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ان کا قرآن سے رشتہ مزید مضبوط فرما، اور ان کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے میرے مولا، اور قرآن سے شغف کے صدقے میں مولا ان بچوں کے ذریعے ان کے خاندان، ان کے والدین کی عزت کو دوبالا فرما۔ میرے مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے